گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں نجات کا تصور، یا دی کانسیپٹ آف سیلویشن ان اسلام۔ سیلویشن یا نجات کے معنی ہوتے ہیں سکسیس یا کامیابی، یعنی آخرت میں کامیابی، ڈے آف ججمنٹ میں کامیابی۔ چونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ یہاں انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یعنی انسان کی ساری زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے مطابق جس کو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی اسی کو نجات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں 4 چیزیں آئی ہیں جو نجات کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایمان، پھر ہے توبہ، اور پھر ہے اصلاح، اور پھر ہے دعوت۔ ایمان کے معنی ہوتے ہیں فیتھ، توبہ کے معنی ہوتے ہیں ریپینٹنس، اور اصلاح کے معنی ہوتے ہیں ریفارم، اور دعوت کے معنی ہوتے ہیں یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ۔ تو سب سے پہلے میں ایمان کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا۔ ایمان کا مطلب عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں، کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ دہرا لیا جائے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی ورشپ کے لائق نہیں ہے، اور محمد اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو یہ صرف الفاظ دہرانا کافی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ بس اس کو دہرا لیا تو یہ پورا ہو گیا، بلکہ قرآن کے مطابق، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ایمان کے معنی ہوتے ہیں ڈسکوری، یعنی ریئلائزیشن۔ یعنی انسان سیکر بنتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، اور پھر سچائی کی تلاش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان کو استعمال کر کے چیزوں کے اوپر گہرائی سے غور و فکر کرتا ہے۔ پھر اس کو ڈسکوری ہوتی ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، انسان کا کوئی خالق ہے، کوئی انسان کو سب چیزیں دے رہا ہے، ہیلپر ہے، گیور ہے، سسٹینر ہے۔ تو یہ پوری یونیورس ایک خدا کی سائن ہے، جسے قرآن میں آیات اللہ کہا گیا ہے، یعنی سائنز آف گاڈ۔ تو ان پر جب انسان غور کرتا ہے اور دھیان دیتا ہے اور گہرائی سے سوچتا ہے، جسے قرآن میں تدبر کہا گیا ہے، تو یہ سب چیزیں جب وہ گہرائی سے باتوں کو سوچتا ہے تب اس کے اوپر یہ کھلتا ہے کہ اس یونیورس کا ایک کریٹر ہے، اور اس کریٹر نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو دی ہیں جس کی ضرورت تھی۔ ہوا ہے، آکسیجن ہے، سن لائٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے، اور ساری چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ تب اس کے اندر خدا کی عظمت، خدا کی گلوری کو وہ ڈسکور کرتا ہے، اور جو بلیسنگز ہیں خدا کی اس کو وہ ڈسکور کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ، گہرائی سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تو اسی کو دراصل ایمان کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے ڈسکوری کرتے ہیں اور گہرائی سے باتوں کو سوچتے ہیں تو آپ کا ایمان ایک لیونگ ایمان بن جاتا ہے، ایک کریٹیو ایمان بن جاتا ہے جو بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ بے پناہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور خدا کی جو بلیسنگز ہیں اور باؤنٹیز ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں، تب آپ کے اندر خدا کا شکر پیدا ہوتا ہے، خدا کی حمد پیدا ہوتی ہے، خدا کی گلوری آپ دریافت کرتے ہیں اور خدا سے گہری محبت آپ کو ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے توبہ یعنی ریپینٹنس۔ توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پلٹنا، یعنی اگر کوئی شخص کسی راستے پہ جا رہا ہو اور اس کو پتہ چلے کہ وہ غلط راستے پہ آ گیا تو وہ یو ٹرن لیتا ہے اور اپنے صحیح راستے پہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو اسی کے معنی ہے توبہ، یعنی انسان جب دریافت کرتا ہے ایمان کو، جب دریافت کرتا ہے اسلام کو، جب دریافت کرتا ہے خدا کو، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے پہلے بہت سی غلط چیزوں میں پھنسا ہوا تھا۔ مثلاً وہ کوئی ایسا کاروبار کر رہا تھا جو جائز نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیز میں ملوث تھا جو جائز نہیں تھی، مثلاً وہ شراب پی رہا تھا۔ تو وہ ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، چونکہ یہ چیزیں اس کے ایمان میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اصلاح یعنی ریفارم، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ایمانی زندگی میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے بارے میں سوچنا اور ان کو ختم کرنا۔ اس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں۔ انٹروسپیکشن یعنی محاسبہ۔ حدیث میں آتا ہے ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لمحات ہونے چاہیے، کچھ ایسے انسان کے جو اوقات ہیں اس میں کچھ ایسے وقت ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے۔ تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں میں غلط کر رہا ہوں اور اس کو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک کرنا چاہے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو قرآن میں ہیں کہ یہ حرام ہیں صرف انہی کو لے، جیسے شراب ہے، بلکہ اگر گہرائی سے انسان سوچے گا تو بہت سی ایسی چیزیں جو بظاہر حرام نہیں ہیں وہ بھی اس کو غلط نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر اسموکنگ یعنی سگریٹ پینا، حالانکہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اسموکنگ حرام ہے، لیکن رزلٹ کے اعتبار سے اسموکنگ حرام ہے، کہ جو شخص اسموکنگ کرتا ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسا کوئی کام کرنا جس سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، اپنے کو ایک طریقے سے سوسائیڈل ایکٹ کرے، تو ظاہر ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں جو انسان کسی وجہ سے کرنے لگتا ہے، تو جب وہ گہرائی سے باتوں کو سوچے گا، انٹروسپیکشن کرے گا، محاسبہ کرے گا، تو یہ سب باتیں اس کے اوپر کھلیں گی اور وہ ان کو آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ سارے انسان ایک ہی نیچر پر پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل اپرائٹ نیچر پہ ہوتا ہے، بالکل صحیح نیچر پہ ہوتا ہے، لیکن پھر سوسائٹی میں جاتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ماحول میں رہتا ہے، تو اس کی کنڈیشننگ ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے اندر وہ خیالات آ جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے۔ تو اسی کو ٹھیک کرنا اصلاح ہے، جس کو ڈی کنڈیشننگ کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے اندر سے ڈھونڈ کے وہ چیزیں، وہ آئٹمس نکالنا جو درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل بچے بہت وقت اپنا سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، کہ انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ یعنی ڈے آف ججمنٹ میں جب انسان کا خدا سے سامنا ہوگا تو 4 سوالات ایسے ہوں گے جس کا جواب
دینا ضروری ہوگا، یعنی بہت ہی گہری اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کہاں سے اس نے پیسہ کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو کیسے استعمال کیا، اور تیسرا سوال ہے کہ جو نالج اس نے حاصل کی اس کو کیسے استعمال کیا۔ تو یعنی اس نے پیسے کو لیگلی کمایا یا انلیگل طریقے سے کمایا، اور جو پیسہ کمایا اس کا کیسا استعمال کیا، اس نے اپنی نیڈز کے تحت استعمال کیا یا دکھانے کے لیے پیسے کو ضائع کیا۔ اور ایسے ہی جو اس کی جوانی ہے، جوانی کا مطلب یہ نہیں کہ یوتھ 20-25 سال، بلکہ وہ سال زندگی کے جس میں وہ ایکٹیو ہے۔ کچھ لوگ 70, 80, 90 پر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ یعنی جو ایکٹیو لائف ہے آپ کی، جس میں آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے وہ کیسے گزارا، تو آپ نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا۔ تو یہ ساری باتیں اتنی اہم ہیں کہ انسان اس کے اوپر سوچے اور گہرائی سے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ تو یہ جو محاسبہ یا ڈیکنڈیشننگ کا جو عمل ہے، یہ لائف لانگ عمل ہے، یعنی انسان سوچتا رہے کہ وہ کیا کام غلط کر رہا ہے، کیا صحیح کر رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ سب باتیں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور سے الیکشن کے زمانے میں بہت سارے میسیجز آنے لگے واٹس ایپ پر، اور دوسرے میسیجز آنے لگے، اور کافی نگیٹو میسیج ہیں۔ لوگ بہت ہی آسانی سے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جھوٹی باتیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مذاق کے طور پر اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا میسیج ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی پازیٹیو بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی اچھا کوٹ ہے یا کوئی اچھا ویڈیو ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو وہ آپ ضرور اس کو فارورڈ لوگوں تک کریں۔ لیکن اگر کوئی نیگیٹو بات ہے یا کوئی غلط بات ہے جس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری نہیں ہے، تو ہرگز نہ کریں، ورنہ یقیناً اس کی بھی آپ کو پکڑ ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہر طرح کی بات جب آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کے اوپر کھلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی اصلاح۔ تو اس طرح سے پہلی چیز تھی ایمان، دوسرا توبہ، اور تیسرا اصلاح، اور چوتھی چیز ہے دعوت۔ دعوت کے معنی ہوتے ہیں ٹو کال، یعنی بلانا، یعنی خدا کی طرف بلانا، کالنگ پیپل ٹو گاڈ، یعنی جو قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا ہے وہ دوسروں تک شیئر کرنا۔ یہی کام پیغمبروں کا تھا، یہی صحابہ کا کام تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اسلام پیش کیا کرتے تھے۔ تلا علیہم القرآن وعرض علیہم الاسلام۔ چونکہ وہ زمانہ تھا ٹریڈیشنل دور، اب بہت ہی ایڈوانس زمانہ ہے، پرنٹنگ ایج ہے اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہے، لیکن وہ زمانہ تھا جب کتابیں نہیں ہوتی تھیں، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، تو صحابہ کو جو پروفٹ کے ساتھی تھے، کمپینینز، ان کو قرآن یاد کرنا پڑتا تھا، اور یاد کر کے وہ جاتے تھے، لوگوں کو قرآن کا کچھ حصہ سناتے تھے اور اسلام کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہر مومن کے لیے ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یعنی 5 باتیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئیں۔ شاہد کے معنی ہوتے ہیں وٹنس یا گواہ، یعنی وٹنس اس معنوں میں کہ آپ نے قرآن کی بات لوگوں تک پہنچا دی تو آپ ان کے اوپر وٹنس ہو گئے، گواہ ہو گئے۔ اور مبشر کے معنی ہوتے ہیں گڈ نیوز دینے والا، خوشخبری دینے والا، کہ اگر آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو صحیح راستہ ہے، جو خدا نے بتایا ہے، تو آخرت میں آپ کو کامیابی ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور نذیر کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا، یعنی آگاہ کرنے والا، کہ اگر آپ نے
اگر آپ اس راستے پر نہیں چلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، پیغمبروں نے بتایا ہے، تو آپ کو آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور داعین الی اللہ کے معنی ہوتے ہیں دعوت دینے والا۔ جو شخص دعوت دیتا ہے، لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کو داعی کہتے ہیں، اور جس کو دعوت دی جاتی ہے اسے مدعو کہتے ہیں۔ سارے انسان ہمارے لیے مدعو ہیں۔ اور پانچویں بات کہی گئی سراجم منیرہ، یعنی ایک بہت ہی بریلینٹ اسٹار، ایک چمکتا ہوا ستارہ، اس سینس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پروفٹ محمد کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے، وہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ہم اسے دیکھ کے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں چونکہ لوگ ستاروں سے راستے کا پتہ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، جی پی آر ایس اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو ظاہر ہے لوگ ستاروں سے اور چاند سے اور اس طرح کی چیزوں سے راستے کا پتہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی کو سمبولک سینس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا وسراجم منیرہ، کہ ایک چمکدار ستارہ، یعنی خدا نے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے لیے گائیڈنس ثابت ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ ان اللہ بعثنی رحمۃ للناس کافہ فأدوا عنی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے طور پر، بلیسنگ کے طور پر بھیجا ہے، تو جو میرا پیغام ہے وہ سارے انسانوں تک پہنچا دو۔ اور اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلغوا عنی ولو بآیہ، کہ میری بات، یعنی میری طرف سے تم ایک ورس بھی لوگوں تک پہنچا دو، یہی کافی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن میں بار بار آیا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہارے اوپر رسول، پیغمبر وٹنس بنا، اور تم دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ اور ان پر وٹنس بنو۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے، یعنی قرآن اپنے بندے کے اوپر اتارا تاکہ وہ سارے ہی انسانوں کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والی کتاب بن جائے۔ تو اس طریقے سے دعوت ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ دعوت کا کام کرے، یعنی قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور یہ ایج جو کہ بہت ہی ٹیکنالوجی والا ایج ہے، اس میں دعوت بہت آسان ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جیسے یہ کتاب ہے ریئلٹی آف لائف، بہت ہی اس کا جو ٹائٹل ہے بہت ہی نیوٹرل قسم کا ہے، کوئی بھی بآسانی شوق سے اس کو لے گا، آپ کسی کو دے سکتے ہیں جس سے آپ ملیں۔ اس طرح سے ہندی میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ملتے ہیں، یا اردو میں بھی ملتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی کو آپ زیادہ کوئی جاننا چاہتا ہے اسلام کے بارے میں، تو آپ قرآن کا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں اس کو، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہے، ہندی میں قرآن کے ٹرانسلیشن بآسانی مل جاتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں اسے۔ یا اسلام کے بارے میں جو بکلیٹس ہیں، اس طرح سے واٹ از اسلام، اس طرح کی آپ چیزیں دے سکتے ہیں۔ اور کچھ اگر آپ لیفلیٹس چاہتے ہیں تو یہ لیفلیٹس ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پر، اسلام کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں اس پر لیفلیٹس، ہر ٹاپک پر لیفلیٹ۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی آسانی سے آج کل ملتی ہیں، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ ملیں اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے دعوت کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ اس طرح کے پاکٹ گائیڈز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بہت ہی آسانی سے آپ کہیں بھی مل سکتی ہے آپ کو، آپ اپنے پاس رکھیں، جس سے آپ ملیں اسے دے دیں۔ ایسے ہی آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر ایج ہے، اور چیزیں ای بک کے فارم میں ملتی ہیں، ایپس کے فارم میں ملتی ہیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ڈاؤن لوڈ آج کل بآسانی ملتی ہے، بآسانی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
اور آپ اسے شیئر کر دیں اپنے ساتھیوں کو. تو یہ بھی ایک دعوت کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے. آپ کوئی وقت طے کریں کہ ہفتے میں ایک دن مجھے یہ کام کرنا ہے، سنڈے کو یہ کام کرنا ہے. اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بلائیں، میٹنگ کریں، تاکہ یہ دعوت کا ایک جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچ سکے. میں ابھی پچھلے دنوں لندن میں تھا، تو وہاں جو آکسفورڈ اسٹریٹ ہے، آکسفورڈ اسٹریٹ عام طور سے ٹورسٹ ہوتے ہیں چونکہ وہاں شاپنگ وغیرہ بہت ہوتی ہے، تو وہاں یہ کتاب ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی. تو میں نے یہ کتاب لی تو دیکھا تو یہ کتاب ہے واٹ ڈز دا بائبل ریئلی ٹیچ. بائبل کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے. تو جو مجھے خاص چیز وہاں لگی وہ یہ کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک اسٹینڈ میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، کئی ساری لینگویجز، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب 300 لینگویجز میں دستیاب ہے، مور دین 300 لینگویجز. تو اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے. آپ بھی کوئی دن ایسا دیکھیں، کوئی ایسی جگہ جہاں ٹورسٹ ہوتے ہوں، کوئی شاپنگ سینٹر، کہیں کانفرنس ہو رہی ہے وہاں جائیں، کہیں بک فیئر ہے وہاں جائیں، جہاں بھی انسان آپ کو ملیں وہاں آپ جائیں، قرآن کے ٹرانسلیشنز دیں، بکلیٹس دیں، پیمفلیٹس دیں، لوگوں سے باتیں کریں. تو اس طریقے سے دعوت کی ذمہ داری ادا ہوتی ہے. تو میں نے اس طریقے سے آپ کے سامنے نجات کے لیے، آخرت کی سکسیس، ہیر آفٹر کی سکسیس کے لیے 4 باتیں رکھیں، یعنی ایمان یعنی فیتھ، اور توبہ یعنی ریپینٹنس، اور اصلاح یعنی ریفارم، اور دعوت یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ. تو یہ سب جب چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، گہرائی سے آپ باتیں سوچیں گے، آپ کو ڈسکوری ہوگی، تب آپ کی جو عبادت ہے، جو آپ کی ورشپ ہے، اس کے اندر بھی اسپرٹ پیدا ہوگی. یعنی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ سب اسپرٹ والی نماز اور اسپرٹ والا روزہ اور اسپرٹ والا حج ہو جائے گا. ورنہ اگر یہ چیزیں آپ گہرائی سے نہیں سوچیں گے اور آپ کی ڈسکوری نہیں بنے گی، تو اسپرٹ لیس ریچولز ہی آپ دہراتے رہیں گے کہ کچھ ایک ریچولز ہیں، کچھ فارم کی چیزیں ہیں، بس اس کو دہرا لیا، اسی کو آپ نے نماز سمجھ لیا، اسی کو روزہ سمجھ لیا. چونکہ روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اور عبادات کا بھی معاملہ ہے، لیکن جب آپ گہرائی سے باتوں کو سمجھیں گے تب آپ کے اوپر وہ چیزیں کھلیں گی جس سے آپ کی نماز، آپ کا روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ ساری جو عبادت کے فارمز ہیں، اس میں اسپرٹ پیدا ہو جائے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور سبجیکٹ پر، اسلام کے کسی اور سبجیکٹ کو لیں گے اور دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.